بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ رزق کیا ہے، رزق کا مطلب کیا ہے۔ پیاری بہنوں، رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ وہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو میرا اللہ وہ نعمتیں عطا کرے گا، وہ رحمتیں عطا کرے گا جس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ رشتہ، یہ تعلق صرف چند صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے گھر میں رزق آتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے سے نہیں بلکہ دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ پانی پلا دیں، کسی پرندے کے آگے دانہ ڈال دیں، کسی غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ پیاری بہنوں، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پیاری بہنوں، دوسرا عمل جو گھر میں بے بہا رزق لاتا ہے وہ ہے کوئی بھی چھوٹا سا عمل کرنا، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں تھے، وہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے تھے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکے تو اس کے بعد میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اتنا بتایا جائے کہ کیا ہم نے جو دور جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں، کیا ہمیں ان کا بھی اجر ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی، تو یہ بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، اب میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہوا۔ اب چلتے چلتے میں ایک جنگل تک پہنچ گیا۔ اس جنگل کے ساتھ ایک پرانی سی بستی تھی جہاں کچھ غریب سے لوگ رہتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، تو وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو جانوروں کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور دونوں اونٹ کھڑے وہاں چارہ کھا رہے تھے۔ جا کر میں کہنے لگا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے ہیں، اگر تمہارے ہیں تو تم انہیں لے جاؤ۔ تو یا رسول اللہ، مجھے اس نے دونوں اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر سے پینے کے لیے پانی اور کچھ کھجوریں منگوائیں۔ اب میں بیٹھا پانی پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے اپنے کسی ساتھی سے بولا، جاؤ پتہ کر کے آؤ، بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا؟ تو یا رسول اللہ، میں نے اسے پوچھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرے گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ قبیلے کی شان بنے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے داماد کے سامنے اس بیٹی کی وجہ سے اپنا سر نہیں جھکانا چاہتا۔ اتنے میں وہ لڑکا جو گھر سے پتہ کرنے گیا تھا آ کر کہنے لگا، سردار صاحب، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہاں اب تو اسے زندہ دفن کر دے گا؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل، میں تو اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، تم یہ بیٹی مجھے دے دو۔ تو وہ جو سردار تھا وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر میں یہ بیٹی تمہیں دے دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا، یہ جو میرے دونوں اونٹ ہیں یہ اپنے پاس رکھ لو اور بیٹی مجھے دے دو، میں اسے پالوں گا۔ تو وہ جو سردار تھا وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کرو، یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ، میں نے اس سردار سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے، پھر وہ تیسرا اونٹ بھی آپ کے پاس لیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو صحابی عرض کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس نے ایسا ہی کیا، مجھے اپنی بیٹی دے کر اونٹ کے اوپر رخصت کیا اور اپنے ساتھ ایک تیسرے بچے کو بھیج دیا، اور جب میں اپنے گھر پہنچ گیا وہاں جا کر میں نے اونٹ اس کے ہاتھوں تما دیا۔ اب وہ شخص اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ یا رسول اللہ، اس بیٹی کو میں نے پالا، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میری داڑھی کے بالوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اور مجھے بڑا ہی سکون ملتا تھا۔ اس کے بعد مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ اب میں ہر اس علاقے کو ڈھونڈنے لگا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب جیسے جیسے مجھے پتا چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا، میں 3 اونٹ دیتا اور ان سے وہ بیٹی خرید لیتا۔ یا رسول اللہ، اسی طرح میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی اور آج بھی میری حویلی میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے بتایا جائے کیا مجھے اس نیکی کا اجر ملے گا؟ تو جب اس صحابی نے اپنی نظریں اٹھا کر میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم
چھم برس رہی تھی، پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی ادھر میرے پاس آ کر میرے سینے سے لگ جا۔ اس کے بعد میرے نبی نے اس صحابی کا ماتھا چوما، سبحان اللہ، اسے اپنے سینے سے لگا کر فرمانے لگے کہ تجھے جزا تو مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا رزق دیا کہ تو نے 360 بچیوں کو پالا، ابھی تو تجھے قیامت کے اندر اس سے بھی بڑی جزا ملے گی، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے ایک چھوٹا سا عمل، اس نے دوسروں کی جان بچائی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ تیسرا عمل جو گھر میں بہت زیادہ رزق لاتا ہے، اللہ کا شکر کرنا۔ پیاری بہنوں، جو بھی شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرتا ہے، ہر وقت اس کی شکر گزاری میں سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔